تو قدرت کو بھی ضد ہو جاتی ہے. بڑی اچھی انٹرسٹنگ بات بولتا ہے کہ اللہ ضد کا بادشاہ ہے. آپ قرآن شریف میں دیکھیں اللہ صحیح فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہے زندگی دوں، جس کو چاہے موت دے دوں، جس کو چاہے عزت دوں، جس کو چاہے ذلت دوں، جس کی روزی بڑھا دوں، جس کی چاہے روزی تنگ کر دوں، دن میں سے رات نکالوں، رات میں سے دن نکالوں. تو اللہ جو چاہے کرتا ہے. اس کو کسی اسمبلی سے بل پاس نہیں کروانا، اس کو کسی سے نہیں پوچھنا، اس کو کوئی اسمبلی کہیں نہیں بھیجنی. وہ سوچتا ہے، وہ چاہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. تو کہنے لگا کہ ان حاسدین کی وجہ سے جب سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو قدرت آپ کو پھر موقع دیتی ہے. بولتے اچھا اس سے جل رہے ہو، اس وجہ سے ہماری تقسیم پہ اعتراض کر رہے ہو، ہم اس کو اوڑھ دیں گے، جو کر سکتے ہو کر لو. وہ ایک حدیث شریف تھی، کچھ اس طرح کا مفہوم تھا اس کا کہ ایک شخص دوسرے شخص کو گناہوں پہ آڑ دلا رہا ہوتا ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے تو پکے پکے جہنمی ہو. پھر قدرت ایسا کرتی ہے کہ جو شخص آڑ دلا رہا ہوتا ہے اس سے نماز کی توفیق چھن جاتی ہے، اور جو بیچارہ گناہوں میں ہوتا ہے اللہ اس کو توفیق دے دیتے نماز کی، نیکیوں کی، اور وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے. تو جو حاسدین ہوتے ہیں نا، یہ میں آپ کو پینسل کی مثال دیتا ہوں. وہ پینسل کی نوک ہوتی ہے نا، کبھی کبھی بالکل ختم ہو جاتی ہے تو آپ شارپنر سے کسی چیز سے اس کو تراشتے ہیں. اب پینسل کو تو اس کو بڑا دکھ ہوتا ہوگا، اس کی کھال چھل رہی ہے، اس کی بوڈی چھل رہی ہے، لیکن جب وہ نوک بنتی ہے تو اس نوک سے بہت سارے کام کر سکتا ہے، وہ لکھ سکتا ہے. اور پینسل کے پیچھے ہاتھ بھی کسی اور کا ہوتا ہے. پینسل یہ سمجھنے لگے سارا کام مجھ سے ہو رہا ہے تو یہ غلط ہے. تو کبھی کبھی قدرت آپ کے اوپر کوئی بندے چھوڑ دیتی ہے، اور یہ بات سمجھنے والی ہے، تھوڑی سی مشکل ہے، اس کو واپس سنیے. کبھی کبھی قدرت جان بوجھ کے آپ کے اوپر کوئی بندے چھوڑ دیتی ہے جو آپ کو ذلیل کرتے ہیں، جو آپ سے بغض رکھتے ہیں، آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ پہ ظلم کرتے ہیں، آپ کی برائیاں کرتے ہیں، معاشرے میں جا کے آپ کی وہ معائب بیان کرتے ہیں جو آپ میں موجود نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب ایک تو یہ سمجھ لیں کہ ترقی کی راہیں کھل رہی ہیں، اور آپ ضرور 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 ترقی کریں گے، کیونکہ کسی کے کہنے سے اگر کچھ ہوتا تو پوری دنیا ختم ہو چکی ہوتی. سب لوگ ایک دوسرے کو بد دعائیں دے دے کے ہی مار چکے ہوتے. اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، کسی کی بد دعاؤں کا، حسد کا کوئی اثر نہیں پڑتا. دوسری بات یہ جان لیجئے کہ آپ صحیح راہ پر چل رہے ہیں. اگر آپ صحیح راہ کے اوپر ہیں تو یہ پتھر بھی آئیں گے، گالیاں بھی آئیں گی، لوگ بھی آ کے سر ٹکرائیں گے. میرے دوست ہیں جاوید چودھری صاحب جو ایکسپریس میں لکھتے ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ انسان کے پاس دو چوائسز ہیں. یہاں تو وہ لوگوں کا ترس ریسیو کرے کہ لوگ اس کے اوپر ترس کھائیں کہ یار بیچارہ کتنا غریب ہے، مجبور ہے، کیا ظلم ہو گیا، یا لوگ اس سے جلن کریں. تو وہ کہتے ہیں جلن والا طریقہ اچھا ہے، لوگ جلیں یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ترس کھائیں. میرا دوست عبداللہ کہتا ہے اس سے اچھا بھی ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ اس بات کی فکر چھوڑ دی جائے کہ کون ترس کھا رہا ہے اور کون جل رہا ہے، کون بد دعا دے رہا ہے اور کون حسد کر رہا ہے. بندہ رات کی تاریکی میں اپنے مالک کے پاس جائے اور اپنے رب سے عرض کرے کہ اللہ یہ کام کرتا ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں انسان ہوں، مجبور ہوں، بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، تو اس دکھ کے بدلے بھی مجھے ثواب دے دے. اس دکھ کو بھی میری نیکیوں کی انوینٹری میں لکھ لے. یہ جو سزا مجھے ملی کہ میری عزت تھی اور اس نے کوشش کی کہ وہ اس کو تباہ کرے، اس کو بھی ہدایت دے، مجھے اور عزت عطا فرما. ہر گالی کے بدلے میں دعا دینا سیکھ لیجئے، ہر برائی کے بدلے میں نیکیاں سمیٹنا سیکھ لیجئے. تو یہ حاسدین کی برکت ہوتی ہے، اگر یہ کسی کو مل جائے زندگی کے اندر تو بہت اونچا جاتا ہے. پھر وہ جو چاہے کر لیں، جتنا چاہے حسد کر لیں، جتنی چاہے برائی کر لیں، ان کا چلتا کچھ نہیں ہے. اور وہ یہی بولتے ہیں کہ بندہ اوپر سے اوپر جا رہا ہے، اس کمبخت کو ہوتا کیوں کچھ نہیں. وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کی ٹکر اس بندے کے ساتھ نہیں ہے. کبھی بھی کسی شخص سے پھڈا کریں پھر دیکھ لیا کریں اس کے پیچھے کون ہے. اگر تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق ہے تو یقین جانیے اگر وہ غلطی پر بھی ہے نا تو آپ کے چھوٹے سے فائدے کے لیے یا نقصان کے لیے اللہ اپنے دوست کو آپ کے حوالے نہیں کرے گا.